नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज चूँकि ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और फिर शराब का और फिर ईद उल अज़हा का अक्सर लोगों का चोली दामन का साथ होता है। जो हम माशरे के अंदर देखते हैं कि जो लोग शराब का बेदरेगी इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल के साथ साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि शराब क्या चीज़ है। शराब एक ख़मीर से पैदा होने वाली चीज़ है। यूँ समझ लें कि वो सरापा ख़मीर है। उसके अंदर तुरशी और खटास और तेज़ाबियत और कड़वास ये सब कुछ मौजूद है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि शराब की जब वो जाम लगाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह कभी पीने का इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ। अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचा के रखे, उन तमाम लोगों को बचा के रखे जो इस चीज़ के मुतमन्नी हैं कि वो अल्लाह पाक के हाथ से क़यामत वाले दिन शराब पिएँ या जन्नत में अल्लाह के हाथ से पिएँ। तो वो ये सबसे बेहतरीन अमल है। लेकिन दुनिया के अंदर चूँकि ये चीज़ हमारे लिए हराम करार दी गई और हराम करार देने के पीछे भी कोई वजह थी। सबसे अहम वजह इसकी जो थी उसमें दुनिया की जो शराब है इसके अंदर तो बहुत सारी कबाहतें मौजूद हैं ना, लेकिन जो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शराब तहूरा पिलाई जाएगी, उस शराब से इंसान पीने से कभी भी नहीं बहकेगा। यहाँ पे जो सिस्टम अल्लाह ने तरतीब दिया, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। अगर कुछ टाइम के लिए उसका फ़ायदा भी पहुँचता है लेकिन नुकसान पहुँचता है। लेकिन क़यामत वाले दिन जब हम जन्नत में होंगे तो वहाँ पे ना कोई बाथरूम होंगे, ना कोई जनाब हज़म होने के निज़ाम सिस्टम होंगे, ना कोई पेशाब का निज़ाम होगा, क्योंकि जन्नत इन तमाम चीज़ों से पाक होगी। और वहाँ की शराब इंसान के लिए जुज़्व बदन में होगी और यहाँ की जो शराब है ये इंसान को अपनी औकात से बाहर निकाल देती है। आप यूँ समझ लें कि इंसान अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले इस हद तक मस्त हो जाते हैं कि उनको पता नहीं कि वो नाली में गिर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो किस चीज़ में टकरा चुके हैं। बस वो अगर कोई मार रहा है तो वो मार खाते चले जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन उनको दुखन का एहसास, तकलीफ़ का एहसास उस सूरत में होगा जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे, जब वो नशे की हालत से बाहर आएंगे। तो आप ख़ुद सोचें कि एक ऐसी चीज़ जो इंसान के दिमाग को सुन कर दे और इंसान के दिल की कैफियत को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक सुन करने की कैफियत में ले जाए और खून के अंदर इस हद तक एसिड बढ़ा दे कि खून के फटने का अमल शुरू हो जाए, यही चीज़ इंसान के जिगर और गुर्दों के लिए नुकसान का बायस होती है। इससे पहले शराब के ममानत नहीं थी, लेकिन शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन को आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट किया। क्योंकि अगर आप पिछली उम्मतों के पास चले जाएं तो वहाँ से आपको क्या मिलता है कि तमाम उम्मतों में आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ों को उतारा और इंसान को एक सिस्टम के मतहत करने की कोशिश की। क्योंकि अल्लाह रब्बुल को पता था कि ये मिट्टी से बना है और ये नादान है। अल्लाह को पता था, क्योंकि ज़मीन ने भी कहा था ये फितना और फसाद बर्पा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो यहाँ से भी बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक निज़ाम तरतीब दिया है, ये एक सिस्टम के तहत तरतीब दिया है, इसके तहत अगर हम काम करेंगे तो यकीनन हम ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। अब शराब के बारे में एक हदीस है, हज़रत तारिक बिन सवेद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि शराब को बतौर दवा पीना जायज़ है। तो आका सलाम ने फरमाया कि जिस चीज़ में शिफा कम और बीमारियां ज़्यादा हो उनको उस चीज़ को बतौर दवा कैसे पिया जा सकता है। यानी जिस चीज़ में बीमारियां ज़्यादा हैं, शिफा कम है, अगर आप उसको शिफा के हवाले से पिएंगे भी, कहीं एक जगह आपको वो फ़ायदा कर भी दे, लेकिन वो कितनी जगह पे नुकसान पहुंचाएगी इसका अंदाज़ा एक आम इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा दवाइयों की सूरत में भी जो अल्कोहल है या शराब है इसकी इजाज़त नहीं। जो लोग दवाइयों का सहारा लेके इसका इस्तेमाल करते हैं वो अपनी बदबख्ती को दावत देते हैं। हमारे दीन के अंदर तो इसकी इस हद तक ममानत है कि अगर किसी कुएं में अगर एक कतरा शराब का गिर जाए और उस कुएं से अगर खेती उगाई जाए, उस खेती के अंदर भी और जो उस खेती के ज़रिए या उस चारे को जो जानवर इस्तेमाल करे और जानवर का दूध अगर आप पिएँ तो वो भी इंसान के लिए वही हैसियत रखता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि शराब की ममानत किस हद तक है। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं तो यही चीज़ जब अगर आप ख़मीर के अंदर कोई भी चीज़ डाल दें, अगर ख़मीर उठाएँ किसी चीज़ में आप और ख़मीर उठा के आप उसमें कोई गोश्त डाल दें, उसमें गल जाएगा, गल सड़ के वहीं वो बदबूदार हो जाएगा। जब भी आप गोश्त और शराब का इस्तेमाल करेंगे ये आपके लिए ख़मीर का बायस बनेगा और आपके अंदर ताफ़ुन का नतीजा पैदा होगा।
کیونکہ یہی چیز آپ کے پھر دل کو نقصان پہنچائے گی، اس طرح نقصان پہنچائے گی کہ شراب کے استعمال کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز، شراب استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بات صرف سمپل سمجھنے کی اتنی سی ہے کہ شراب کا استعمال ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ جب آپ شراب کے استعمال کے ساتھ اگر آپ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی اگر کٹے گوشت کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو آپ نے اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ڈبل ایسڈ دے دیا، ڈبل تیزاب دے دیا، ڈبل پوائزن دے دیا، اور یہ چیز آپ کے دل کو بند کرنے کا، آپ کو ہارٹ اٹیک کے سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ہمارا دل بڑا سینسٹیو آرگن ہے ہمارا۔ اگر اس کے اوپر چوٹ لگ جائے یا اس کے اوپر دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے، یہ دونوں صورتوں میں یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر دباؤ کا ایک محدود حد تک بیلنس رہنا اس کا ضروری ہے، کیونکہ اگر حد سے زیادہ دباؤ بڑھے گا تو یہ دل کی شریانیں تنگ کرنے کا سبب بنے گا، اور جب حد سے زیادہ دباؤ کم ہو جائے گا تو دل کی جو شریانیں ہیں وہاں تسکین کی وجہ سے جو فیٹس ہیں وہ رک جائیں گی اور وہ دیواروں کو تنگ کرنے کا سبب بنیں گی، اور وہ چیز بھی آپ کے جسم میں ہارٹ اٹیک کی صورت میں سامنے آئے گی۔ لیکن دونوں سسٹم الگ الگ ہے، لیکن جہاں تسکین کی حالت ہے دل کے اندر، وہاں پہ تو ہم مچھلی استعمال کر سکتے ہیں یا اس قسم کا کٹے گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اگر وہ کسی حد تک فائدہ پہنچائے گی تو اگر شراب پہنچا سکتی ہے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جس چیز میں بیماریاں زیادہ ہوں، شفا کم ہو، اس کا فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں استعمال کیا جائے۔ لہٰذا خدا را اپنے گردوں کی حفاظت کیجئے، کڈنیز کو بچائیے، اپنے لیور کو بچائیے، اور ان چیزوں کا استعمال مت کیجئے کہ جو ہمارے اسلام کے حوالے سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ سوچیں کتنی دیر کے لیے آپ مزہ اٹھا لیں گے، کتنی دیر کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا، یا کتنی دیر کے لیے آپ سکون حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جو آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ جو ہوگا یا جو نقصانات پہنچیں گے، اس کے نقصانات کا اندازہ تو شاید کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نشہ کسی بھی حالت میں ہو وہ نقصان دیتا ہے۔ لیکن شراب کے طور پہ خاص کر جہاں خمیر اٹھایا جاتا ہے، جہاں گھڑے میں چیزیں پیک کر کے رکھی جاتی ہیں، جہاں زمین میں دبایا جاتا ہے، جہاں اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو وہ بڑا عجیب سا منہ بناتے ہیں، جب وہ شراب کو نوش کرتے ہیں تو بڑا گندا منہ بنتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گلے سے نیچے اتارنا ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہوگا اس کا، ڈرنک کا، شراب کا، بہت تکلیف دہ عمل، کیونکہ ان لوگوں کے چہروں سے اس کے اثرات واضح ہو رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کو اتارتے ہیں تو بڑی تلخی کے ساتھ نیچے گزارتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان اتنی گندی چیز، اتنی کڑوی اور اتنی تلخ چیز کیسے استعمال کر لیتا ہے، جبکہ اس کے معدے میں جانے کے بعد جب اس کے حلق سے نیچے اترتے ہوئے اس کی زبان پہ بڑے اس کے عجیب اثرات پہنچ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ایسڈ ہے، ایسڈ ہمارے دل کے لیے تو فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ بھی جب اس کی ہمارے جسم کے اندر کمی واقع ہو چکی ہو، ہمارے جسم میں رطوبات، الکلی بڑھ چکی ہو، تب استعمال کیا جا سکتا ہے ایسڈ کا۔ لیکن اس صورت میں بھی شاید چند ایک ٹائم کے لیے، جب تک کہ وہ چیز بیلنس نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ بیلنس ہو جائے تو اس کے اوپر مزید اس کا اوپر اظہار اس کا کرنا، یعنی اس کی کوانٹٹی کو بڑھاتے جانا، اس کی پاور کو بڑھاتے جانا مسلسل ایک مزے کے حوالے سے، جو کہ آنے والے وقت میں پھر آپ کے دل، جگر اور گردے اور آپ کے معدے اور آپ کے اعصاب، یعنی آپ کے نروس سسٹم کے حوالے سے مکمل تباہی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچیں، اپنی صحت بچائیں، اپنے آپ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس پاکستان مملکت کے لیے، اس اسلام کے لیے۔ اور جو لوگ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو لوگ باہر نہیں نکل سکتے، وہ یقیناً رجوع کر سکتے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ ایسا سسٹم دیا جائے گا، ایسا ایک رستہ دیا جائے گا کہ جو آنے والے وقت میں ان لوگوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے گا۔ ایک ایسا پروجیکٹ ہے یہ کہ جو انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے صرف ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے ہمیں خوشیاں ہمیں دی ہیں، ان خوشیوں کو برقرار رکھیے، اپنی صحت کی حفاظت کیجیے۔ گوشت انسان کی زندگی میں سب سے بہترین خوراک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گوشت مل رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال کیجیے، اور اس کے ساتھ کسی بھی نیگیٹو چیز کا استعمال مت کیجیے، چاہے وہ دہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری نظر میں آپ کے گوشت کے مزاج کو بگاڑ دے گی، اور آپ کے اس کو دیر ہضم کر دے گی، اور آپ کے معدے کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو دہی بھی ایک ترشی کا، خمیر کا عمل ہے، اور دیکھا جائے تو شراب بھی ایک خمیر کا عمل ہے، لیکن دہی دودھ سے بنتی ہے، اس کے کھانے کی
ممانت نہیں ہے، دہی دودھ سے بنتی ہے اور دہی کھانے کی ممانت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں شراب تو یہ ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو خمیر اٹھانے کے بعد تیار کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے استعمال کی اجازت ممنوع قرار دے دی گئی آج سے 1450 سال پہلے، جب ہمارے آقا اسلام سے حکم فرمایا گیا کہ تمام مٹکے توڑ دیے جائیں تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی پھری۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب قانون آ جائے تو قانون کے سامنے سرنگو کرنا ہی سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ اگر آکڑا جائے گا تو پھر اس سے نتائج بہت خطرناک نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، اہنکار پیدا کرتی ہے، یہ غصہ پیدا کرتی ہے، غصہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن غصے کی وہ چیز جس میں تکبر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غصہ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو بعض ٹائم پہ ایسا آ جاتا ہے کہ غصہ صحیح بات کے اوپر کہ اگر کسی کو کہا گیا اور وہ کہا نہیں مانا گیا تو ایک دفعہ برداشت کیا تو دوسری دفعہ پھر بولا گیا تو پھر غصہ آ گیا کہ یار تجھ سے پہلے بات سمجھائی گئی تھی، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو یہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ جانا تو یہ غصہ نہیں ہوتا۔ تو آپ شراب پینے والے کو دیکھیں گے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتا پھرے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو پینے کے بعد اپنے اندر اتنا ٹھہراؤ پیدا کر پاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے ڈرنک کی ہوئی ہے، جب تک اس کے منہ کی سمیل نہ انسان کے سامنے واضح ہو جائے۔ بہرکیف صورت کوئی بھی ہو، اس کے اندر نقصانات ہی نقصانات ہیں، ہر حوالے سے، انسان کی جو فزیکل کنڈیشن اس کے حوالے سے، انسان کی نفسیات کے حوالے سے بھی۔ اور جو بندہ ڈرنک کرتا ہے وہ اس کی نفسیات تبدیل ہو جاتی ہیں، جو وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی انسان اگر شراب کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کا وقت جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس توبہ کا وقت ہے۔ جب انسان کی سانسیں بند ہوگی، آنکھیں بند ہوگی تو توبہ کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس شرمندگی بچتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ عید کی خوشیوں میں دوستوں احبابوں کو بھی شریک کیجیے، ہمارے لیے بھی دعائیں خیر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔